الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم انشاءاللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں اپنی محبت اور عقیدتوں کا خراج پیش کریں گے. اللہ کریم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم پر، ہمارے اہل و عیال، والدین پر اور بالخصوص جو ہمارے ناظرین ہیں ان تمام پر خیر کا معاملہ فرمائیں. تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ توجہ اور ادب کے ساتھ سنیں بھی اور شیئر کر کے ثواب حاصل کریں. یاد رکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کون. آپ کا نام اقدس حضرت عثمان، آپ کی کنیت کے متعلق آتا ہے کہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر. آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر، اور لقب آپ کا ذوالنورین. لقب آپ کا کیا تھا؟ ذوالنورین، دو نور والا. کیونکہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں، یہ کے بعد دیگرے دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں تھی. اس وجہ سے آپ کا لقب ذوالنورین رکھا گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو لازمی سی بات ہے کہ حضور کی بیٹی ہیں، حضور کی صاحبزادیاں ہیں، تو نور اعلیٰ نور ہیں. تو جس کی وجہ سے آپ کا نام رکھا گیا، لقب رکھا گیا ذوالنورین. آپ کے والد کا نام عفان، اور آپ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے کہ عثمان بن عفان بن ابی العاص اور بن امیہ، اور آپ کی والدہ کا نام عربی بنت قریظ بن ربیعہ بن حبیب. آپ کی ولادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب ہوئی؟ تو آپ کی ولادت کے متعلق تواریخ میں جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ واقعہ فیل کے 6 سال میں آپ کی ولادت ہوئی. واقعہ فیل کے 6 سال میں حضرت عثمان غنی خلیفہ سوم، امیر المؤمنین والمؤمنات، مسلمین والمسلمات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارک واقعہ فیل کے 6 سال میں ہوئی. آپ کی خلافت کا جو دورانیہ آتا ہے کہ آپ نے کتنے عرصے خلافت کی، آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے 12 سال خلافت کی. آپ نے 12 سال خلافت کی. اور آپ کی وفات کے متعلق آتا ہے کہ 35 ہجری میں باغیوں کے ایک ٹولے نے آپ پر جو ہے حملہ کیا اور 40 دن تک آپ کا کھانا پینا بند کر رکھا. باغیوں کے ٹولے نے، یہ مسلمانوں ہی میں سے، نام نہاد مسلمانوں میں سے تھے. ہمیشہ مسلمان کو جو تکلیف پہنچائی گئی ہے وہ انہی کے مسلمانوں ہی میں سے منافق اور غداروں نے پہنچائی ہے. اللہ ہمیں سے منافق اور غداروں سے ہمیشہ محفوظ رکھے. تو 40 دن تک آپ پر کھانا بند رکھا گیا، آپ پر پانی بند کر دیا گیا، اور مظلوم مدینہ کو 18 ذی الحج جمعہ کے دن آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. دوران تلاوت آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا. یہ مختصر سا میں نے آپ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ رکھی ہے. اچھا، حضرت عثمان غنی کا کمال کیا تھا؟ آپ کا ایک عجب انداز کا عشق تھا حضور سے. آپ بڑا پیار کیا کرتے تھے حضور سے، بڑی محبت کیا کرتے تھے حضور سے. بڑا مطلب آپ کا ایک عجیب انداز تھا اور ایک انفرادیت تھی آپ کے عشق میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے عشق میں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کرتے تھے. ایک موقع پہ آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4-5 دن کے لیے مدینے سے باہر چلے گئے کسی تجارت کی غرض سے. 4-5 دن کے لیے جب آپ تجارت کی غرض سے مدینے سے باہر گئے تو واپس جب آئے تو سب سے پہلے آپ حضور کی بارگاہ میں آئے. تجارت کر کے سب سے پہلے آپ حضور کی بارگاہ میں، اپنے گھر پہ نہیں گئے، اپنے بیوی بچوں کو دیکھنے کے لیے نہیں گئے، سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں نماز ادا کی. جب نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو جو ہے آپ پریشان ہوئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے بلال، میں تو تمہیں پتہ ہے کہ 4-5 دن کے لیے مدینے سے باہر تھا، تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا، لیکن آپ تو مدینے میں موجود ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ موجود ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرہ مبارکہ میں عجیب قسم کی نقاہت ہے. حضور کمزور کمزور لگ رہے ہیں، حضور مجھے پریشان لگ رہے ہیں.
تو بلال کیا بات ہے، ایسی کیا بات ہے کہ جس کی میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور دیکھیں کیسا عشق ہے یار، کیسی محبت ہے. 5-6 دن کے بعد آ رہے ہیں مدینے میں، اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیکھ رہے، سب سے پہلے حضور کو دیکھ رہے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلی جو چیز دیکھی جا رہی ہے وہ حضور کو دیکھی جا رہی ہے کہ یار حضور کا چہرہ جب میں گیا تھا ایسا تھا، اب حضور کے چہرہ مبارکہ میں نقاہت محسوس ہو رہی، کمزوری محسوس ہو رہی ہے. تو بلال کہنے لگے اے حضرت عثمان غنی، مجھے تو اس کی کوئی خاص وجہ نہیں پتا، آپ ایسا کرو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو. آپ دوڑتے ہوئے حضرت اما عائشہ صدیقہ کے بارگاہ میں گئے، گھر کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کون؟ آپ نے فرمایا خادم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ عرض کرنے لگے امی جان مجھے کام ہے. تو پھر پردے میں رہ کے اما عائشہ صدیقہ سے آپ نے پوچھا کہ ام المومنین، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ میں عجیب قسم کی نقاہت دیکھی، کیا بات ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو حضور کو جس نے افسردہ کر دیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کس چیز نے پریشانی پہنچائی ہے؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکیاں لے کے رونے لگی. آپ بھی رونے لگے، عثمان غنی بھی رونے لگے، پوچھنے لگے اما عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے آپ مجھے اور پریشان کر رہی ہیں، بتائیں تو صحیح بات کیا ہے. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی آج 3 دن سے زائد ہو گئے میرے سرتاج نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے. میرے سرتاج 3 دن سے بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے. حضرت عثمان غنی روتے ہوئے آپ فوراً دوڑے اور آپ نے اپنے سر پہ جو گندم کی بوری لی اور دیگر جو کھانے پینے کے جو سامان ہے وہ آپ نے لیا، خود اٹھائے لے کر آئے. اور خود اما عائشہ صدیقہ فرماتی کہ میں دیکھ رہی تھی کہ حضرت عثمان خود اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھ رہے ہیں، روٹی پکا رہے ہیں، سالن جو مناسب جو بھی ہے وہ پکانے کے بعد رکھا اور پھر دوڑتے ہوئے گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. حضور غلاموں کے درمیان تشریف فرمائے اور سارے غلاموں کو کہا کہ بھی تم جاؤ اپنے اپنے گھروں کی طرف. حضرت عثمان حضور کے قدموں میں گر گئے اور پکڑ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ چلے آپ میرے ساتھ، یا رسول اللہ چلے آپ میرے ساتھ. لوگوں کو کہا جاؤ اپنے اپنے گھروں کی طرف، یا رسول اللہ چلے آپ میرے ساتھ. حضور کو حجرہ مبارکہ میں لے کر آئے اور اما عائشہ فرماتی کہ میں دیکھ رہی تھی آئے ہائے کیا عجیب عشق ہے. اللہ ہمیں بھی ایسا عشق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی حضور سے بے انتہا سب سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اما عائشہ فرماتے میں دیکھ رہی تھی عثمان غنی کے جو ہے طریقے کو، عثمان غنی کی حالت کو کہ عثمان غنی اپنے ہاتھ سے روٹی توڑتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتے اور روتے روتے کہتے یا رسول اللہ عثمان کی دولت کس کام آئے گی کہ اگر آپ بھوکے ہیں. کیسے تھے آپ نے حضور کے قدموں میں رکھ دیا یا رسول اللہ یہ ساری دولتیں آپ کی ہیں، یہ ساری نعمتیں آپ کی ہیں، لیکن عثمان سے یہ حالت نہیں دیکھی جاتی. عثمان یہ نہیں دیکھ سکتا. اپنے ہاتھوں سے حضور کو کھانا کھلا کے رو کے یہ ارشاد فرما رہے ہیں. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب عثمان غنی چلے گئے واپس تو میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے عرض کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. تو یہ انداز، یہ محبت، یہ صحابہ کو جو اتنا قرب عطا ہوا، صحابہ کو جو اتنی منزلت اور قدر و منزلت ملی، خدا کی قسم یہ ساری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے صدقے ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں کے صدقے. اللہ کریم ہم سب کو صحیح معلوم ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچے پر کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.